خرم دستگیر خان صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں آئینہ ساتھ لے کر آیا ہوں کیونکہ کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ، اور جناب اسپیکر میری ایوان سے درخواست ہے کہ اس پر غور کریں، صرف واقعی حکومت نے جو قرضہ لیا اس کے نمبرز ہیں، یہ پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز نہیں ہیں، سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے نمبرز ریلیز کیے ہیں. اس کے مطابق جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ 24,212.1 ارب تھا. یہ ایگزیکٹ نمبرز ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ 31 مئی 2020 کو وفاقی حکومت کا لیا گیا قرضہ 34,489.2 ارب تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے 23 ماہ میں صرف فیڈرل گورنمنٹ، ناٹ پروونشل گورنمنٹس، ناٹ ادر انسٹیٹیوشنز، صرف فیڈرل گورنمنٹ 23 ماہ میں 10,277.1 ارب کے قرضے لے چکی ہے، اور یہ برابر ہو گئے ہیں جتنے قرضے مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں لیے تھے، مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ نے. تو جناب اسپیکر میرا سوال یہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں پوچھا تھا اور میں پوچھتا رہوں گا کہ یہ نالائکی، نااہلی اور مافیا نوازی کا کون سا کالا کنواں ہے جس میں یہ 10,277.1 ارب گئے ہیں؟ ہمیں لیکچر دیا گیا جناب اسپیکر، یہ بڑا اہم بات ہے کہ جی ہم نے 5,000 ارب تو پے بھی تو کیا ہے نا جی، قرضے واپس کیے ہیں. جناب اسپیکر ہم تعلیم بالغاں کرتے رہتے ہیں اس حکومت کی کہ بھئی یہ ڈیٹ کے نمبرز نیٹ نمبرز ہوتے ہیں. آپ نے اصل میں 15,270.1 کا قرضہ لیا تھا، جس میں 5,000 آپ نے واپس کیا تو 10,270.1 پھر بھی رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اوسطاً ہر روز کم از کم 15 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا ہے. تو اب کم از کم ایک معاملے میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منہ بند ہونے چاہیے جو کہتے تھے کہ جی آپ نے تو بڑے قرضے لے لیے. یہ بات میں نے اس سوال میں کی ہے اور یہ دہرانے کے قابل ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے 10,600 کے قرضے لیے تو ہم نے ضرب عضب لڑی، ہم نے رد فساد لڑی، ہم نے دیامیر بادشاہ کی 126 ارب روپے کی زمین خریدی، ہم نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی، ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی، صحیح، ہم نے کھچی کنال کمپلیٹ کیا، ہم نے لواری ٹنل کمپلیٹ کی ملک کے دوسرے حصے میں، ایک لمبی لسٹ آف پروجیکٹس کی. صحیح. جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے اس حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا ریکارڈ قرضہ ہے جس کے سامنے ترقی کوئی نہیں ہوئی؟ یہ کیسی سرکار ہے جس میں حاکمیت نہیں ہے؟ یہ مافیا ہے جہاں حکومت نہیں ہے اور عوام کے لیے صرف بھوک ہے اور روزگار نہیں ہے. بہت شکر گزار. جی عمر ایوب صاحب. اسپیکر بہت شکریہ. آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. جناب اسپیکر آپ کو دے رہا ہوں موقع، آپ سے بھی بات آپ کو دے رہا ہوں موقع. آ رہا ہوں، ایجنڈے پہ بھی آ رہا ہوں. جی جناب اسپیکر ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت یہاں پہ بہترین بحث ہو رہی ہے، اچھی فضا میں ہو رہی ہے، حقائق سے مبنی بات ہونی چاہیے. میرے بھائی خرم دستگیر صاحب ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں والد صاحب کے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے. سر میں چند حقائق آپ کے سامنے گول پوسٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے توسط سے میڈیا اور پورے عوام کے سامنے ہونی چاہیے. 2007 میں جس وقت حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا قرضہ 1947 سے لے کے 2007 تک مجموعی قرضہ تھا 7,000 ارب روپیہ. اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف ہوئی، جس وقت الیکشن ہاری اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 میں، اس وقت قرضہ تھا 14,000 ارب روپیہ. اور جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس وقت قرضہ تھا جناب اسپیکر 30,000 ارب روپیہ. میں آپ کو وہ
شخصیات سامنے رکھ سکتا ہوں جن کے سامنے ان کے سابق وزرائے اعظم نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ یا حکومت میں آ گئے تو ہم لوگ اس معیشت کو کیسے سنبھالیں گے. ان کے اپنے لوگوں نے جناب اسپیکر ذمہ دار لوگوں کو یہ بات کہی. پیچھے کیا چیز رہ گئی ان کو معلوم ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو ڈالر کو انہوں نے روپے کو مصنوعی طور پہ انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تھی. میں حقائق سامنے آنے چاہیے جناب اسپیکر. انہوں نے مصنوعی طور پہ سپورٹ کیا اور ان کے اپنے وزیر خزانہ جو بعد میں آئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے کہا تھا مجھ سے پہلے ڈار صاحب کی پالیسی غلط تھی. ان کے دور میں جناب اسپیکر 5 سال میں تقریباً 24 ارب ڈالر 24 بلین ڈالر تندور میں جھونکے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ مصنوعی طور پہ آپ نے روپے کی قیمت 100 یا 102 پہ رکھی اور اس کے عوض آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہا تھا. ایکسپورٹ گروتھ زیرو. آپ کے ٹوین نہیں, آپ کے ٹرپل ڈیفیسٹ جا رہے تھے جناب اسپیکر, جس کو آ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جا کے سہارا دیا اور اس کو ریورس کیا. آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا. اس کو ہم لوگوں نے پرائمری ڈیفیسٹس کو ہم نے ٹھیک کیا. ہمارے اس وقت کووڈ نہ ہوتا ہمارے ریونیوز جو تھے وہ بہتر ہوتے. ایکسپورٹس آپ کی رائز کر رہی ہیں جناب اسپیکر. آپ کے مارکیٹ سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں. ہمارے یہاں پہ اسد عمر صاحب بھی ہیں, NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ جا کے جناب اسپیکر یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی سرکار مکمل ملک میں لاک ڈاؤن. عمران خان واحد لیڈر تھا پوری دنیا میں جو بار بار کہتے تھے جناب اسپیکر کہ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. دیکھنا چاہیے سوچ سمجھ کے. ہم نے اپنے محنت کشوں کا خیال رکھنا ہے. اور آج ساری دنیا جو ہے برطانیہ سے امریکہ آج وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. تو یہ کارکردگی ہے جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کی. ان ساری پارٹیوں کو ڈر اس کا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ رہ جائیں گے. ان کو ڈر یہ کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہماری اتحادی پارٹیوں کی وہ کامیاب ہوں گی. اور جہاں تک انرجی کے بارے میں بات ہے جناب اسپیکر, ان کے وہ معاہدے تھے, ان کے وہ غلط معاہدے تھے جو آج ہمارے گلے میں پھندا ڈالے ہوئے. ان کی وہ ناقص پالیسیز تھی. آخری 1 سال میں انہوں نے ٹیرف انکریز نہیں کیا اور وہ خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا جناب اسپیکر. انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے پورے دروازے انہوں نے کھول دیے تھے. انہوں نے کہا وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ ہائی لاس فیڈرز ہیں. ان کی وہ غلطیاں آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. خرم دستگیر صاحب جی, آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اور صرف ایک نقطہ جس کو میں نے کوشش بھی کی کہ میں واقعی وزراء کی تعلیم بالغہ کر سکوں لیکن نہیں ہوئی. جناب اسپیکر, میں نے سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کا ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا ہے, جبکہ میرے جو عزیز دوست ہیں انہوں نے پھر ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز پر وہ چلے گئے ہیں. تو میرا ابھی بھی پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے, اس پر فیصلہ کر لیں. اور میں اپنے نمبرز پر قائم ہوں کہ اس حکومت کی صرف فیڈرل گورنمنٹ نے 10,277.1 ارب کے قرضے لیے ہیں. There is debt without development. There is government but there is no governance. جی 1 منٹ میں آپ بات کریں پھر مراد سعید صاحب کو میں دوں گا. جی مولانا چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی گولین گول میں گلیشیر پھٹ گیا ہے اور گلیشیر پھٹنے سے وہاں 8-10 گاؤں جو ہیں بالکل محصور ہیں. راستے بالکل بند ہو چکے ہیں اور وہاں پانی پینے کا پانی صاف پانی میسر نہیں ہے. اس وقت ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. اور وہ لوگ بچے بیمار خواتین معذور سارے وہاں محصور ہیں. ایک تو ان کو ریسکیو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ریسکیو کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر, ان کے اشیاء خوردنوش کا بھی مسئلہ ہے اور وہ قلت ہے. اور تیسری بات یہ ہے جناب اسپیکر, کل سے
चित्राल में बिजली नहीं है बिल्कुल, और ये नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो बिजली आ रही थी वो भी आज सुबह से बंद है। लिहाजा चित्राल इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है, और मैं मुताल्लिका NDMA को भी उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, और अपने वजीर पावर से भी कि बिजली का इंतजाम भी करें और वहाँ लोगों को रेस्क्यू भी करें, उनको मदद भी करें। शुक्रिया। जी मुराद सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जो अभी साबिका वजीर ने पॉइंट्स उठाए थे, कल के स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल 3.2 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीजें बताता हूँ। 5000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5000 अरब उसमें वापिस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूं। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर, उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। IT एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वकार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब, ये और बादशाह डैम की बात हुई। स्पीकर साहब, जो भी मंसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बादशाह डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ। तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहां पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, मुख्तसरन जवाब देना था। मैं इसी पे खत्म करता हूं कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा, और इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर खजाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। जी रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाबे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। सर, गुजारिश ये है, सबसे पहले तो जी मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि ये तो हम 17 साल से सुन रहे हैं कि इमरान साहब ये करेंगे, और जितने वादे वजीर आजम इमरान साहब ने किए, या तो वो अदारे बंद हो रहे हैं और या तबाही ऐसी हो रही है जो पाकिस्तान की अवाम के सामने है। और इन्होंने कहा कि सियासत पे बात नहीं करनी, अपनी बात सियासत पे करके उसको माजी का हवाला दे दें। बात टेक्निकल अगर करनी है तो 4 टेक्निकल सवालात मैं आपके तवस्सुत से वजीर साहब से पूछना चाहूंगी। पहली बात कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो 1970 में एस्टैब्लिश हुई, एक सवाल आप पूछ सकती हैं? जी मैं सवाल ही करूंगी जी। 4 और टेक्निकल सवाल हैं जी। एक सवाल करूं, अगर एक ही का जवाब दे दें तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी। पहली बात यह कि जी 1 करोड़ नौकरी देनी थी, ये तो करोड़ों नौकरी छीनी जा रही है। 50 लाख घर देने थे, 50 लाख घरों का चूल्हा बंद हो रहा है। PTDC के 600 मुलाजमीन में से रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाल के आप उनको कहते हैं सुबह नौकरियों पे ना आए। कोविड-19 को अपनी खुशकिस्मती ना समझें, और ये जो 450 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला है, इनको पाकिस्तान का कानून और आइन इनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है, ये उसके इंडिकेटर्स डिफरेंट जरूर हैं। आमरीत नहीं है कि फाशिज्म की तरह आप एक नोटिफिकेशन निकालें और 450 मुलाजमीन को कहें कि सुबह आप नौकरियों पे ना आए। इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया? और वजीर साहब को टेक्निकल बात ये पता होनी चाहिए। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जी अली मोहम्मद खान साहब, सवाल हो गया आपका? जी जी अली मोहम्मद खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जी मरियम औरंगजेब साहबा, सवाल पूछें आप, प्लीज सवाल पूछें, सवाल पूछें। जी वजीर साहब ये बता दें कि 88th मीटिंग हुई बोर्ड की, 87th मीटिंग हुई बोर्ड की। ये भी बता दें, 2 जवाब दे चुके हैं। एक जवाब में कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है,
دوسرے جواب میں کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. امپلائیز کو اگر آپ نے گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے ان کو اس میں انگیج کریں. اس کا کیا ریفارم ایجنڈا ہے, اس کا کیا پورا جو بزنس پلان ہے وہ آپ کی سربراہی میں اسپیکر صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. اس کی سربراہی میں پارلیمنٹری کمیٹی کیبنٹ کو پورا بزنس پلان پیش ہو اور پی ٹی ڈی سی کو بٹھا کر وزیر اعظم ٹورزم کو پاکستان میں اٹھا نہیں سکتے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے وزیر اعظم کو. اور ان کو ان 450 ملازمین کے جو ملازمت کے جو حقوق ہیں اس کو یہ پارلیمان پامال نہیں ہونے دے گی. اور آپ اپنے توسط سے ان کو ڈائریکشن دیں کہ کیبنٹ کمیٹی میں جہاں یہ پی ٹی ڈی سی فال کرتا ہے اس پورے پروسیس کو لے کر آئیں اور پارلیمان میں پیش کریں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے اس ملک میں صرف چینی چوری ہوتے دیکھی ہے 2 سال میں, پیٹرول چوری ہوتے دیکھا ہے. علی محمد خان صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کی جتنی خدمت محترمہ کی جماعت نے اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور کر رہے ہیں اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی. کیونکہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ سیاست نہ کرے, میں نے کہا ایک ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا, ٹیکنیکل جواب دوں گا. سیاست کریں گے تو سیاست کا سیاست میں ہی جواب ملے گا. دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ ایک ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم ٹورزم کرنے لندن آیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے وہاں پہ ہے. تو پوری دنیا میں ٹورزم کی سب سے بڑی خدمت تو میاں صاحب میری بہن آپ کے لیڈر خود کر رہے ہیں. اور جہاں تک اداروں کی بات آپ نے کی ہے, میں یہاں پہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی بہن کو کہ آپ کے لیڈر نے 3 بار اس ملک میں وزارت عظمیٰ گزاری ہے. تو آپ نے اداروں کی بات ہم سے کی ہے. میرا سوال آپ شور نہ کریں, مہربانی فرمائیں. میں آپ سے جو سوال کروں گا آپ کے پاس جواب ہوگا تو دے دیں گے, نہیں ہوگا تو مراد سعید آ جائے گا اور آپ لوگ واک آؤٹ کر لیں گے. سوال میرا یہ ہے, میاں نواز شریف صاحب 3 بار آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے, ایک ادارہ بنا دیں, ایک ادارہ آپ بتا سکتے ہیں جس کو آپ نے وارڈ لیول کا بنایا ہو. آپ کا اپنا کاروبار تو ترقی کرتا رہا, آپ کا اپنا کاروبار تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہا. سن 85 میں جب آپ کا لیڈر وزیر اعلیٰ بنا اس وقت اس کی فیکٹریاں کتنی تھیں اور آج اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں؟ کیا پاکستان ریلوے کو ہم نے تباہ کیا؟ کیا پی آئی اے میں 2 نمبر لوگوں کو غلام سرور خان نے بھرتی کیا؟ کیا پاکستان سٹیل مل کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا؟ اور وہ کس کی حکومت تھی جو کہتی تھی کہ پی آئی اے لے لو اور سٹیل مل بھی ساتھ میں لے لو؟ جہاں تک ٹورزم کی بات ہے, میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کی حکومتوں میں ٹورزم کے لیے ہوا ہے انشاءاللہ اس سے 100 گنا زیادہ ہوگا. جہاں تک ہوٹلز کی بات ہے, اگر آپ کو پرائیویٹائزیشن پالیسی پہ اعتراض ہے تو اپوزیشن میں آپ کے دوست وہاں پیپلز پارٹی کے بیٹھے, وہ ہمیشہ اینٹائی پرائیویٹائزیشن رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو نوید قمر صاحب بتا دیں. یا تو پھر یہاں پہ پرائیویٹائزیشن پہ جس طرح ابھی ایگریکلچر پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پرائیویٹائزیشن پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس پوائنٹ پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میں ہی سمجھتا ہوں ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے, ہماری پالیسی یہ ہے کہ پرائیویٹ بزنسز کرنا, بزنس انٹرپرینیورز کو رن کرنا, ہوٹلنگ بزنس کو رن کرنا, ان چیزوں سے حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا. حکومت ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے اور ان چیزوں کو عوام کو کرنے دیا جاتا ہے جو ایک پرفیکٹ پروفٹ ارننگ بزنس ماڈل جو ہے باقی کنٹریز میں ہے. ان ملکوں میں جہاں آپ کے لیڈران ٹورزم کرنے جاتے ہیں تو وہ اگر یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر دیں, تو اگر ہم یہاں آپ کو اچھے اسپتال بنا دیں جہاں آپ کے لیڈران کی علاج ہو سکے تو ٹورزم کرنے ان کو نہ جانا پڑے. اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھی ریلوے بنا کے دے دیں جہاں غریب کا بچہ بھی ٹریول کر سکے, اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھا سٹیل مل مضبوط کر کے دے دیں جہاں پہ پاکستان کے صرف اتفاق سٹیل مل تو نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں, ٹورزم کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. جی جناب عباد اللہ خان صاحب. تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹو دی پوائنٹ رہوں گا, لیکن آنریبل منسٹر نے ڈریگ کیا پولیٹیکل اس کی طرف, اور
हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी किया कि मलम जब्बा गए, तो मैं यही भी पूछता हूँ कि मलम जब्बा आजकल नेब में जो केस है, ये किसने मलम जब्बा की प्रॉपर्टी को एक दोस्त को दिया? किस गवर्नमेंट ने? कौन सी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी? और आप जो बात करते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो प्रोसीजर बता दे। टेक्निकल सवाल था मरियम औरंगजेब का, तो आप कौन से प्रोसीजर के तहत कर रहे हो? नंबर 2, क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप कर सकते हो और अंडर विच लॉ कर सकते हो? दूसरी बात जो आपने स्टार्ट में जिक्र भी किया, हमने इसलिए डाला था कि बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आपने भी खुद का कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोट हो, तो खैबर पख्तूनख्वा के मलाकन डिवीजन, हजारा डिवीजन, जीबी, ये डिपेंड कर रहा है 4 महीनों पर, और 4 महीने जो समर के है उससे लोग कमाते पूरा साल खाते, तो 4 महीनों में आधा सीजन तो गुजर गया। मैं हैरान हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन विद एसयूपी खोला जाता है, ट्रेन विद एसयूपी, आपके एयर ट्रैफिक विद एसयूपी। सवाल पूछे जी, एक सवाल आप पूछें। सवाल पूछ रहा हूँ जनाब। ये और भी बहुत सा बिजनेस रहता है, सवाल आप मिनिस्टर पूछें। साहब ने 1 घंटा तकरीर किया, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके बाजार, आपके शॉपिंग मॉल, आपके मसाजिद, हर चीज विद एसयूपी खोले जाते हैं, तो वाई नॉट ये जो एरिया है जिससे 35% खैबर पख्तूनख्वा और 100% जीबी, उन लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? और इसमें एक चीज में ऐड कर लो कि ये सारे जो होटल चलाते हैं वो सारे ओनर्स नहीं है, उसमें 90% लीज पर लोग लेते हैं और 4 महीने कमाकर तो अपना पूरा साल उस पर चलाता है। तो एक सीजन अगर उसका जाया हो जाए तो कई साल अगर वो लगा ले, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स एज इट इज है, उसके जो नेसेसरी स्टाफ है वो अवॉइड नहीं कर सकते, सारा कुछ वो अवॉइड नहीं कर सकते, ये बर्डन ऊपर डाल रहे। एहसास प्रोग्राम का इसने जिक्र किया, तो उन लोगों के लिए क्या है गवर्नमेंट के पास? ये जवाब दे दे मिनिस्टर साहब। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जी, मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि पहले शायद इसका जवाब मैं एक तरह से दे भी चुका हूँ अब्बासी साहब के सवाल के जवाब में, कि इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल सोचा जा रहा है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि बाकी बिजनेसेस खोले गए हैं, तो जो एक पॉलिसी जनाब इमरान खान साहब लेके आए, उस पर शुरू में हमारे कुछ दोस्तों ने, नादान दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया स्मार्ट लॉकडाउन्स का। वो आज वेस्ट फॉलो कर रही है, चूँकि अपनी वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो पाकिस्तान में कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है हमें उसको उसकी कदर नहीं होती। आज वेस्ट से जब इसकी बात हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउनिंग इज द वे फॉरवर्ड, that is how the Western countries and the modern developed world is going to move forward with COVID-19, because people are saying, experts are saying कि COVID is going to stay here, कोविड के साथ ही हमने कुछ अरसा रहना है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो आज वो चीज़ जो इमरान खान साहब कर रहे थे वहाँ फॉलो हो रहा है। आप जिस तरह से फरमा रहे हैं, अगर आपकी बात पे हम डॉक्टर साहब जाते तो आप तो कंप्लीट लॉकडाउन के हक में थे, अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है ना, और हमारा भी उतना दिल दुखी है जितना आपका, कि हमारे उन बहनों और भाइयों का कारोबार जो नॉर्दर्न एरियाज में है वो स्टार्ट हो किसी तरीके से। लेकिन अगर आपके मशवरे पे जाते तो आप तो बाकी पूरा पाकिस्तान भी बंद कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बताया कि 22 को या इस महीने जो भी हमारा नेशनल बोर्ड का टूरिज्म का उसमें मीटिंग आ रही है, उसमें इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे सोचा जाएगा कि किस तरीके से उनको बिलासूद कर्जे दिए जाएं ताकि उनका कारोबार किसी तरीके से स्टार्ट हो। बाकी ये जो एक मुसीबत है सब पे है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे हमें जो निकाले। आपने मालूम जबा की बात की, वो भी आखिर में बता दूं, जो करप्शन वाला इशू है उस पर आप सेपरेट कॉलिंग अटेंशन लेके आए, उसका प्रॉपर जवाब दे देंगे। जो कि केस इस पे चल रहा है वो नैब के पास होगा। जो टूरिज्म का इशू है तो मालम जब्बा नेशनल पार्क जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उधर हवाले है, जो केपी की जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां पे जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहे हैं। कोई उसके सवाल हो आप कर सकते हैं, जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जी जनाब मोहम्मद सजाद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।